اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو السلام علیکم۔ دوستو یوں تو سارے صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت میں بے مثال ہیں، لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے صحابی رسول کا قصہ سنائیں گے جنہوں نے سولی پر لٹک کر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی مثال قائم کر دی۔ دوستو ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ دوستو امت پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ حقوق ہیں، جن میں سے ایک اہم ترین حق آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بے لوث محبت ہے۔ ایک ایسی محبت جو مال و دولت، آل اولاد بلکہ خود اپنی جان سے بڑھ کر ہو۔ یہ کمال ایمان کی لازمی شرط ہے۔ آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ماں باپ، بیوی بچوں سے اور خود اپنی جان سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے۔ یہ حب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی بنیاد اور اس کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ دوستو سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جسے تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اس کی راہ کے جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں تو تم انتظار کرو کہ اللہ رب العزت اپنا عذاب لے کر آئے۔ اللہ رب العزت فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ دوستو والدین، بیوی بچے، مال و دولت اور خاندان اور قبیلہ وغیرہ، ان سب کی محبت فطری ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے انسانی فطرت میں ودیت ہے۔ مذکورہ آیت میں اس کی نفی نہیں کی گئی بلکہ اس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان سب چیزوں کی محبت سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اللہ کے دین سے محبت ہونی چاہیے، اور یہ ایسی لازمی اور ضروری چیز ہے کہ اس کے نہ ہونے کی صورت میں سخت وعید ہے کہ اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے۔ نیز آیت کے آخر میں یہ کہہ کر کہ اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا، اس طرف اشارہ فرما دیا گیا کہ ایسے لوگ جو اللہ رب العزت اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو زیادہ محبوب نہیں رکھتے، وہ فسق و گناہ میں مبتلا ہیں، راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں اور ہدایت الہی سے محروم ہیں۔ مومن کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کس درجہ اہم اور ضروری ہے، حدیث سے بھی اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ایمان کی بنیاد قرار دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین اور اس کی اولاد سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اہل و عیال، اس کے مال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ ایک اور روایت میں سیدنا عبداللہ بن ہشام اس طرح نقل کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ سیدنا عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میرے نفس کے، جس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہاں تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ زبان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سننی تھی کہ سیدنا عمر نے عرض کیا، ہاں اللہ کی قسم اب آپ مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں اب اے عمر، یعنی اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ یہ تمام روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ہر بندہ مومن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ضرور محبت ہونی چاہیے، اور یہ محبت دنیا کی تمام چیزوں سے حتیٰ کہ اپنی عزیز جان سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے۔ جب تک کوئی شخص اس معیار پر پورا نہ اترے اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے اپنی ذات سے بڑھ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی ایسی مثالیں پیش کی ہیں کہ عقل انسانی حیران رہ جاتی ہے، اور تاریخ کسی اور شخص کے بارے میں ایسی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ لوگوں کی محبت
محبت کیسی ہوتی تھی، تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم نبی کریم علیہ السلام ہمیں مال اولاد اور ہمارے ماں باپ سے زیادہ محبوب تھے، اور اس سے زیادہ محبوب تھے جتنا کہ شدید پیاس کے وقت ٹھنڈا پانی ہوتا ہے۔ دوستو کتب سیرت میں صحابہ کرام کی نبی علیہ السلام سے بے پناہ محبت، جانثاری اور فداکاری کے بے شمار واقعات موجود ہیں۔ حضرت خبیب بن عدی کفار کی ایک سازش میں ان کی زد میں آ گئے۔ کفار نے انہیں چند دن تک بھوکا پیاسا قید رکھا، پھر انہیں سولی پر لٹکانے کے لیے ایک مقام پر لے آئے۔ تختہ دار پر کھڑا کرنے کے بعد ان ظالموں نے کہا کہ اگر اسلام چھوڑ دو تو جان بخشی ہو سکتی ہے، مگر حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب تھا کہ جب اسلام نہ رہا تو جان رکھ کر کیا کروں گا۔ ظالم کفار نے نہ صرف انہیں سولی پر لٹکایا بلکہ نیزوں سے ان کے جسم کو اذیت بھی دینے لگے۔ ان میں سے ایک بندے نے نیزے سے جگر چیر کر آپ سے کہا، اب تو تم ضرور یہ پسند کرتے ہوگے کہ میری جگہ محمد ہوتے اور میں چھوٹ جاتا۔ نعوذ باللہ۔ یہ سننا تھا کہ سیدنا خبیب نہایت جوش سے بول اٹھے، اللہ کی قسم مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ میری جان بچ جائے اور اس کے عوض محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے مبارک میں کانٹا بھی چبھے۔ حضرت خبیب نے عین اس وقت جب کہ انہیں سولی پر لٹکایا جا رہا تھا چند فی البدی اشعار کہے، جن میں سے ان کے عزم و استقامت کے ساتھ اسلام اور نبی کریم علیہ السلام سے سچی محبت چھلکتی ہے۔ ان اشعار کا خلاصہ یہ ہے، گروہ در گروہ لوگ میرے اطراف جمع ہیں، انہوں نے بڑی بڑی جماعتوں کو بلا لیا ہے، یہ مجھ سے دشمنی نکالنے میں پرجوش ہیں، میں ہلاکت گاہ میں بندھا ہوا ہوں، قبیلوں نے تماشا دیکھنے کے لیے عورتوں بچوں کو بھی بلا رکھا ہے، مجھے ایک مضبوط لکڑی کے پاس لے آئے ہیں اور مجھ سے کہا ہے کفر اختیار کرنے سے آزادی مل سکتی ہے، لیکن میرے لیے تو اس سے موت آسان ہے، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں مگر مجھے کوئی شکوہ نہیں، میں دشمن سے عاجزی کروں گا نہ چلاؤں گا، میں جانتا ہوں کہ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، موت سے اس لیے مجھے ڈر نہیں ہے کہ ایک دن مجھے مرنا ہی ہے، میں جلسا دینے والی جہنم کی آگ سے ڈرتا ہوں، اب انہوں نے خوب زد و کوب کر کے میرا گوشت کوٹ دیا ہے اور زندگی کی امید جاتی رہی، میں اپنی درماندگی اور بے کسی کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اللہ کی قسم جب میں اسلام پر جان دے رہا ہوں تو مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ اللہ کے راستے میں کس پہلو پر میں گرتا ہوں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ میرے ان پارا ہائے گوشت کے ہر ٹکڑے کو برکت عطا فرمائے گا۔ سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ سیدنا عمر نے وجہ دریافت کی تو عرض کیا کہ مجھے کوئی بیماری نہیں، لیکن میں اس مجمع میں موجود تھا جب خبیب کو سولی پر لٹکایا گیا، مجھے ان کی باتیں یاد آتی ہیں تو روح کانپ جاتی ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ دوستو جیسی محبت اور قربانیاں نبی علیہ السلام کی ذات بابرکت کے لیے صحابہ کرام نے دی ہیں، ایسی دنیا میں کہیں بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت نبی کریم علیہ السلام کے لیے بے مثال تھی۔ دوستو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی نبی کریم علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ مزید ویڈیوز کے لیے آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر۔